بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء اور سامعین، ان سب کو میری طرف سے سلام و ممنون۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نیا قانون۔ نیا قانون، اس کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو، اور یہ افسانہ نگاروں میں سے ہیں، یہ ان کا افسانہ ہے۔ سعادت حسن منٹو، انہوں نے اکثر کچھ فحاشی اور عمرانی والے بھی افسانے لکھے۔ یہ کتاب ہے جہاں سے یہ لکھا گیا ہے، منٹو کے بہترین افسانے۔ اس کتاب سے ماخوذ ہے، منٹو کے بہترین افسانے۔ مصنف کا تعارف۔ 20ویں صدی میں ہمارے ملک کے لوگوں پر ایسے تاثرات چھوڑے جن کی وجہ سے طویل داستانوں کی جگہ مختصر افسانوں نے لے لی، کیونکہ پہلے داستانیں ہوا کرتی تھی، ناول ہوا کرتے تھے اور بہت ہی تفصیل ہوتے تھے اس میں، جیسے 50-50 میچز ہوا کرتے تھے۔ اب اتنا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ 50 اووروں کا جو ہے میچ دیکھیں، پھر 20 اووروں کا شروع ہوا۔ ایسے ہی اب طویل داستانوں کی جگہ مختصر افسانے انہوں نے لے لی، افسانوں نے جگہ لے لی۔ اور اردو افسانوں میں سعادت حسن منٹو ایک معتبر نام ہے، جس نے اس نئی صنف کو آگے بڑھایا۔ افسانہ نیا قانون آپ کے مجموعہ منٹو کے بہترین افسانے سے ماخوذ ہے۔ آپ کی مزید تحریروں میں اسیر کی سرگزشت، اشتراکی ڈرامے، ویرا کا ترجمہ بھی اہم ہے، اور اس کے علاوہ ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار بھی اہم ہے۔ یہ ان کی بیٹا کتابوں کے نام ہیں۔ ذرا دیکھیے، نام تو ہم نے سن لیے، ایسے تو نام بھول جاتے ہیں۔ یہ سعادت حسن منٹو ہیں۔ یہ ان کی جو کتاب منٹو کے بہترین افسانے، اس میں سے جو ہے یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے منٹو کے بہترین افسانے، اس کتاب سے ماخوذ ہے یہ سبق۔ اور اس میں جو لکھا ہوا ہے سرگزشت اسیر کی سرگزشت، یہ بھی ایک ان کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ٹھنڈا گوشت، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی ان کی ایک جو ہے تصنیف ہے، اور کالی شلوار۔ یہ 4 کتابیں ان کی بہت ہی مشہور ہیں۔ بیٹا نیا قانون کا خلاصہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک اور اہم بات جو آپ کا جو ہے کوشچن نمبر 5 میں، افسانہ نگاری کا تاریخی ارتقاء، کہ جو افسانہ ہیں پاکستان بننے سے پہلے کب شروع ہوا، کیسے اس کی ترقی ہوئی، ترقی کرتے کرتے اب ہمارے پاس جو افسانہ ہیں وہ کس شکل میں ہیں۔ اور یہ 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے، وہ آخر میں ہم انشاءاللہ اس کے بعد وہ پڑھیں گے۔ 2 چیزیں آج ہم نے پڑھنی ہیں، ایک نیا قانون کا خلاصہ، اور دوسرا ہم نے افسانہ نگاری کا تاریخی ارتقاء ترقی، ہسٹری میں کیسے اس کی ترقی ہوئی۔ یہ 2 چیزیں پڑھیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے التماس یہ ہے، بادب بیٹھیں، یوں سمجھے کہ آپ کے ٹیچر آپ کے سامنے ہیں۔ علم جو ہے وہ ادب ہے، اگر ادب نہیں ہے تو علم کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے لیٹ کے سننا مناسب نہیں ہے، بیٹھ کے سنیں، یوں سمجھے کہ آپ کی کلاس ہو رہی ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا ہے ہم نے، وہ تو ہم سب پہ فرض ہے، لیکن کبھی کبھار حالات ایسے ہو جاتے ہیں ہم علم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حالات کے پیش نظر فزیکل کلاسز نہیں ہو رہی، عنقریب شروع ہو جائیں گی، لیکن جب تک شروع نہیں ہوتی آپ، کیونکہ پیپر تو آپ کو دینے ہیں، سمجھنا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو جو لیکچر ملا ہے اس کو آپ پڑھیں گے، سمجھ میں آئے گا۔ کافی عرصے سے آپ کہہ رہے تھے کہ اردو کی جو ہے نا پیریڈ کب شروع ہوگا، اردو کا بھی، کیونکہ 100 نمبر کا پیپر تو اردو کا ہے، جیسے باقی سبجیکٹ ہیں ان کے بھی اکثر کے 100 نمبر ہوتے ہیں، لیکن پی ایچ ڈی جو ہے اس کے 50 نمبر ہوں گے، ایسے ہی اردو کی بھی بیٹا 100 نمبر ہیں۔ خلاصہ آتا ہے، خلاصے میں سب سے پہلے آپ کو تعارف مصنف لکھنا ہوتا ہے۔ سعادت حسن منٹو کے بارے میں ابھی ہم نے تھوڑا سا تعارف پڑھا، وہ جو ہے، اور ان کی جو کتابوں کے نام وہ لکھنے ہوں گے آپ کو۔ اس کے بعد خلاصہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ منگو کوچوان پڑھا لکھا نہ تھا، بیٹا منگو جو ہے خواجہ کا میں پوچھا جاتا ہے
کہ منگو کون تھا؟ یہ اصل میں کوچوان تھا، ٹانگا چلانے والا۔ پرانے زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ، جیسا گدا گاڑی ہوتی ہے، ایسے ٹانگے وغیرہ جو ہوتے ہیں جس میں گھوڑے وغیرہ لگائے جاتے ہیں آگے، تو کوچوان اس کو کہتے ہیں۔ تو منگو کوچوان پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن اس کی معلومات بہت وسیع تھیں۔ وہ اپنے ساتھیوں میں بہت مقبول تھا کیونکہ باتیں بہت کرتا تھا۔ جو بھی سواری پیسنجر اس کے پاس بیٹھتے تھے، وہ جو باتیں کر رہے ہوتے تھے وہ غور سے سنتا، اور جب وہ اب جہاں پہ ایک اڈا ہوتا ہے ٹانگوں کا، وہاں پہ جب ہوتا تو ان سے وہ تمام باتیں شیئر کرتا۔ ایک بار جب اس نے اپنے ایک ساتھی کے سامنے اسپین کی جنگ چھڑنے کی پیشن گوئی کی، اور ایسا ہو گیا تو سب بہت متاثر ہوئے۔ جب اس کو پتہ چل گیا تھا بھائی اسپین میں جو ہے وہ لڑائی ہونے والی ہے، اس نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، اور واقعی اس زمانے میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اسپین میں جب لڑائی ہوئی پتہ چلا تو وہ تو بہت ہی زیادہ متاثر ہو گیا کہ واقعی اس کی باتیں سچی ہوتی ہیں۔ اس کی عادت ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنی سواریوں کی باتوں کو غور سے سنتا، اور جو نتیجے نکالتا اس سے اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیتا۔ منگو کو انگریزوں سے بہت نفرت تھی کیونکہ وہ بہت ظالم تھے، خاص طور پر چھاؤنیوں کے جو کینٹ ہے، گورے جو کوچوان کو بہت تنگ کرتے تھے۔ منگو کو انہیں دیکھ کر ایسی لاش کا خیال آ جاتا تھا جیسے کہ کھال جل رہی ہو۔ وہ گوروں کو سفید چوہے کہتا تھا۔ ایک دن اسے دو ماڑیوں سے جو عدالت جا رہے تھے معلوم ہوا کہ 1 اپریل کو ایک نیا قانون آنے والا ہے۔ دراصل یہ قانون انڈیا ایکٹ تھا 1935 میں کو جو نافذ ہوا تھا، انڈیا ایکٹ 1935۔ وہ قانون ایک جاری ہونا تھا، برطانیہ سے آنا تھا۔ اس نے فوراً اس کی اطلاع اپنے ساتھیوں کو دے دی کیونکہ اس کے خیال میں یہ نیا قانون انگریزوں کو ملک سے نکال دے گا، کیونکہ انگریز آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ قابض تھے اور حکومت کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتا جب نیا قانون آئے گا تو انگریز واپس برطانیہ چلے جائیں گے۔ وہ اپنی مرضی سے کرایہ لے سکے گا، ابھی اپنی مرضی سے کرایہ نہیں لے سکتا، اگر زیادہ مانگے بھی تو خاص طور پر انگریز بہت شرم چاہتے تھے۔ ایک دن اکیلے ٹانگے میں 2 بابا سٹر گھر بیٹھے جو کہ نئے قانون پر ہی بات کر رہے تھے، یعنی جو وکلاء وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کی ٹانگے میں بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے۔ اگرچہ ان کی گفتگو میں زیادہ تر الفاظ انگریزی کے تھے، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ قانون کے خلاف ہیں، لہذا منگو نے فوراً انہیں ٹوڈی بچہ کہہ دیا کہ وہ اپنے ناپسندہ لوگوں کے لیے یہ الفاظ اختیار کرتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے کہ جو قانون کے خلاف ہوں، ملک کے خلاف ہوں، اس کو وہ ٹوڈی بچہ کہتا تھا، اور یہ کہہ کے وہ دل میں خوش ہوتا تھا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد چند طالب علموں سے پر امید گفتگو سنی جن کے خیال میں نئے قانون سے نئی ملازمت کے دروازے کھل جائیں گے، تو منگو بہت خوش ہوا اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نیا قانون کی چمکتی ہوئی نئی چیزیں اس کے گھوڑے کو نئے ساز کی طرح جو سونے کی طرح دمکتا تھا۔ 1 اپریل آنے تک اس نے نئے قانون کے خلاف اور حق میں جو سنا، اس نے پہلے روز کے تاثر میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی کہ نیا قانون دیکھ کر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ 1 اپریل کو منگو نیا قانون دیکھنے کے لیے خوش، اپنا 1 اپریل آ گئی۔ اب وہ سوچا تھا کہ انگریز نہیں ہوں گے، اب جو ہے وہ اپنے ٹانگے کو لے کر نکلا، مگر شہر میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی، کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ صرف اس کے گھوڑے کی کلغی جو خوب رنگدار تھی، اس نے ایک جو اوپر لگائی جاتی کلی سی، وہ جو اس نے نہیں خرید لی تھی۔ آج تو کالج کے طالب علم کے لباس بھی ایسے میلے سے لگے جیسے چھاؤنی جانے کا فیصلہ کیا، ایسے سیم وہی چیزیں تھیں، کوئی خاص نہیں۔ اب اسے سوچا چلو میں کینٹ کی طرف جاتا ہوں اور چھاؤنی سے جو ہے وہاں سے کچھ سواری مل جائیں گی، مگر وہاں پہ بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ چھاؤنی کے مسافر کو اتار کر وہ نئے قانون اور اس کے نتیجے میں میونسپل کمیٹی سے ملنے والے ٹانگوں کے نمبروں کے طریقہ کار پر غور کر رہا تھا۔
ایک گورے نے اسے آواز دی. پہلے تو اس نے انگریزوں سے نفرت کی وجہ سے نظر انداز کر دیا, اس کی طرف گیا ہی نہیں, مگر زیادہ رقم وصول کرنے کی غرض سے ٹانگا موڑا. اس نے کہا یار چھوڑو, انگریزوں کو میں سوار اپنے ساتھ بیٹھاتا ہوں ہی نہیں ہوں, اپنے ٹانگے میں نہیں بٹھاتا, لیکن سوچا کہ یار میں اس سے زیادہ رقم وصول کروں گا, زیادہ پیسے مانگوں گا. یہ سوچ کر اس نے اپنا ٹانگا موڑا اور نہایت طنزیہ انداز میں پوچھا کہاں جانا ہے. انگریز سے پوچھا. اصل میں انگریز جو ہے وہ خاص طور پر مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے تھے, اور جو ہے انڈیا کے لوگوں سے, ان سے برصغیر والوں سے حکومت ان کی تھی. اتنی دیر میں گھوڑے کو بھی منگو کی طرح یاد آ گیا کہ دونوں میں پچھلے سال جھگڑا ہوا تھا. اب جو ہے تھوڑی دیر میں جو ہے جو منگو ہے اس کو یاد آیا کہ پچھلے سال جو ہمارا جھگڑا ہوا تھا اسی سے ہوا تھا, یہ جو انگریز ہے اسی سے جھگڑا ہوا تھا, مگر منگو نے برداشت کر لیا تھا, کیونکہ عام طور پر کوچوان کا ہی نقصان ہوتا ہے, غریب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, کوچوان غریب ہوتے ہیں. منگو نے نئے قانون کی روشنی میں منڈی جانے تک کا, اس نے منڈی جانا تھا تو اس نے منڈی جانے کا جو کرایہ جو ہے وہ 5 روپے طلب کیا, 5 روپے مانگا. گورے نے سوچا, جو گورا ہے, اچھا گورے کو بھی یاد آیا اور اس کو بھی یاد آ گیا کہ بھائی ہمارے پچھلے سال جو ہے نا وہ آپس میں ان بن ہوئی تھی. تو گورے نے, جو انگریز ہے, اس نے سوچا کہ منگو کو درست کرنا پڑے گا. 5 روپے کرایہ مانگ رہا ہے, اس زمانے میں 5 روپے بہت زیادہ ہوتا تھا. اس نے چھڑی سے منگو کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا کہ ٹانگی سے نیچے اتر. یہ چھڑی کئی بار منگو کی ران پر ٹکرائی, ٹانگ پہ اس نے مارا, نیچے اترو, تو وہ اسے سے پاگل ہو گیا اور گھوڑے کو, جو انگریز تھا, اس کو پیٹنا شروع کر دیا. پہلے تو حیران ہوا, وہ انگریز جو ہے وہ حیران ہوا, پھر چیخنے لگا. اس پر منگو کے ہاتھوں اور زیادہ تیز چلنے لگے. جب اس نے چیخا تو منگو اس کو اور مزید تیز مارنے لگ پڑا. وہ بار بار کہتا تھا 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ پھول, یعنی آج 1 اپریل ہے, وہی تم جو ہے نا اکڑ دکھا رہا ہے, وہی. اب تو جو ہے نیا قانون آ چکا ہے, اب تو ہمارا جو ہے نا وہ ہے, اور تم ابھی تک جو ہے واپس برطانیہ کیوں نہیں گئے, اب تو ہماری حکومت ہے. اتنے میں پولیس کے 2 سپاہی, انہوں نے بڑی مشکل سے ان کو الگ کیا اور اسے تھانے لے جایا گیا. مگر وہ مسلسل نیا قانون کی رٹ لگاتا رہا. اسے حوالات میں بند کر دیا گیا اور کہا گیا کیا بک رہے ہو, وہی ہے پرانا قانون, کوئی نیا قانون نہیں ہے. آپ نئے قانون کی بات کر رہے ہو, وہ تو ایک ایکٹ بنا ہے, انڈیا ایکٹ 1935 میں. بیٹا اس کی جو خالی جگہ آتی ہیں, دیکھیں اس کا آپ نے ابھی اب سنا تو آپ کو کچھ خلاصہ سمجھ میں آ گیا کہ منگو انگریزوں سے نفرت کرتا تھا, اور اس نے جو پیچھے سوار تھے ان سے سن لیا تھا کہ نیا قانون نافذ ہونے والا ہے 1 اپریل کو. اصل میں تو وہ انڈیا ایکٹ جو ہے نا وہ قانون لاگو ہونا تھا, لیکن وہ یہ سمجھتا کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں گے اور ان کی حکومت ہوگی, نئی نوکریاں ملیں گی, آسانیاں ہوں گی, اپنی مرضی سے کرایہ مانگے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. خالی جگہوں میں کیا پوچھا جا سکتا ہے کہ نیا قانون کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سعادت حسن منٹو. نیا قانون جو ہے وہ منٹو کے بہترین افسانے اس کتاب سے لیا گیا ہے. منٹو کا جو پہلا افسانہ ہے وہ ہے آدم ہے, جو ترجمہ ہے, دوسری زبانوں کے جو ہیں ترجمے ہوئے تھے, ابھی ہم پڑھیں گے. منگو کو اڈے پر عقل مند سمجھا جاتا تھا, پڑھا لکھا تو خیر نہیں تھا لیکن عقل مند سمجھا جاتا تھا. منگو کوچوان نے قانون کے آنے کا سن کر خوش تھا کہ نیا قانون آنے والا ہے. نیا قانون کب شروع ہونا تھا, کس تاریخ کو؟ 1 اپریل کو. یہ بھی آ سکتا ہے. منگو ناپسندہ لوگوں کو کیا کہتا تھا؟ ٹوڈی بچہ, یہ کہہ کر خوش ہوتا تھا. منگو گورے کو مارنے کی وجہ سے کہاں چلا گیا؟ جیل میں, حوالات میں بند کیا گیا. منٹو کا پہلا توازاد جو افسانہ ہے وہ آدم ہے. منگو نے جو نا جو پیشن گوئی کی تھی, یہ بھی خالی جگہ میں آ چکا ہے. کس کی پیشن گوئی کی تھی؟ اسپین میں, کہ اسپین میں جو ہے جنگ ہونے والی ہے. نیا قانون جو ہے اصل میں 1 اپریل 1935 میں آیا, وہ جو ایکٹ جاری ہوا تھا. منگو کے لحاظ سے نیا قانون کا درخشاں و نایاب ہونا ضروری تھا. وہ یہ سمجھا تھا کہ جب نیا قانون ہے تو ہر چیز ایک نئی چیز ہو. منگو نے گھوڑے کی جو کلخی ہوتی ہے
ایک डंडी नुमा, उसमें छोटी छोटी जो ना कलखी नुमा खूबसूरत चीज़ें लगी होती हैं, ऐसे पर जैसा होते हैं वो लगे होते हैं खूबसूरत। वो किससे ख़रीदे थे? चौधरी खुदा बख्श से। अगर हम पूरी जो है ना उसका आप बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा पढ़ लीजिए, खुद ही उसकी बुलंद ख़्वानी कीजिए, खामोश मुताला कीजिए, तो आपको बहुत सी बातें और समझ में आ जाएंगी। वो जो कलखी जो ख़रीदी थी वो चौधरी खुदा बख्श से ख़रीदी थी, और कलखी की कीमत कितनी थी? 14.5 आने। 16 आने का जो ना 1 रुपया होता था, तो ये तकरीबन 1 रुपये से कम था, वो उसने ख़रीदा था। मंगू का अंग्रेज़ से झगड़ा हुआ था। मंगू का झगड़ा किससे हुआ था? अंग्रेज़ से। ये बेटा आपने पढ़ लिया। अब बहुत ही अहम एक सवाल जो है, उर्दू अफसाना निगारी का तारीख़ी इर्तिका, कि अफसाना निगारी जो है कब शुरू हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है, इर्तिका तरक्की कैसे हुई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सवाल आता है, सवाल किस तरह आता है ज़रा गौर से देखिएगा। इस तरह बेटा सवाल आता है, उर्दू अफसाने की मुख्तसर तारीख़ी इर्तिका बयान कीजिए, या निसाब में मौजूद किसी एक ड्रामा निगार के फ़न पर तबसरा करें। ये सवाल आते हैं बेटा। तो अफसाने की मुख्तसर तारीख़ी इर्तिका कैसे है? बज़ाहिर तो बेटा आपको भी मुश्किल लगेगी, लेकिन आपको इस तरीके से किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन याद किए बगैर चारा नहीं है, इसमें कोई चॉइस भी नहीं होती। अक्सर बच्चे ये सवाल छोड़ देते हैं। 100 में से यूँ समझें सिर्फ 30 बच्चे लिखते हैं और 70 बच्चे ये सवाल ही छोड़ देते हैं, याद ही नहीं होता लिखें क्या, कुछ बातें उनके पास नहीं होती, पढ़ा नहीं होता, याद नहीं किया होता। बेटा देखिए 8 नंबर जो है ना, इसमें 8 में से आपको 7 या 6 नंबर मिल सकते हैं जब तमाम हेडिंग्स जितनी भी इसकी हैं वो याद करें, और पॉइंट्स किसी के 3 हैं, किसी के 4 और किसी के 5। उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। याद करने के बाद बेहतर तो ये है कि आप उसका एक टेस्ट बनाएं। टेस्ट बनाने के बाद अपने सेंटर में जमा करवाएं और हमें चेक करवाएं, इंशाल्लाह हम चेक भी करेंगे। देखिए ज़रा, पहला इसमें है अफसाने की तारीख़। तारीफ़ क्या है अफसाने की? अफसाना किसे कहते हैं? असल में अफसाना जो है वो मुख्तसर कहानी को कहा जाता है, क्योंकि पहले दास्तान हुआ करती थी, नावल वगैरह हुआ करते थे। अब मुख्तसर कहानी को या मन गढ़ंत कोई बात को अपनी तरफ से जो बात बनाई जाती है उससे अफसाना कहते हैं। और एक और है कि उर्दू का जो मौजूद अफसाना है, दरअसल ये दास्तान और जो नावल है उसकी तरक्की याफ्ता शक्ल है, यानी नावल के अंदर तरक्की हुई, दास्तान बन गई, अफसाना बना, और दास्तान के अंदर तरक्की हुई, तरक्की होते हुए दास्तान को छोटा करते 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 अफसाना बनाया गया। चीज़ वही है लेकिन मुख्तसर कर दिया गया है। एक नसरी दास्तान में, ऐसी दास्तान जो नज़म में ना हो बल्कि किसी नसर में, सबक में, जैसा पैराग्राफ की शक्ल में जो है दास्तान है, जिसके पढ़ने में आध घंटे से 2 घंटे का वक्त लगे, यानी एक ही मजलिस में आधे घंटे में, एक पीरियड में, 45 मिनट में, 1 घंटे में, या कम अज़ कम या ज़्यादा ज़्यादा 2 घंटे से कम वक्त में उसको पढ़ा जाए, समझा जाए, सुना जाए। अफसाना अपने इस्तिलाह तारीफ़ जो होती है और तकनीकी मफ़हूम में, टेक्निक, इस्तिलाही मफ़हूम और तकनीकी मफ़हूम में गज़ल के बाद उर्दू अदब की सबसे मकबूल सिन्फ है, किस्म है। सबसे पहला जो दर्जा दिया गया है उर्दू अदब में वो गज़ल को, और दूसरा जो है सबसे मशहूर जो है वो है अफसाना। ड्रामे से भी ज़्यादा अफसाना जो है मशहूर किया गया है। मुख्तसर अफसाने में तवज्जो ज़िंदगी के एक महदूद और मखसूस गोशे पर मरकूज़ हो जाती है, यानी ज़िंदगी जो तवज्जो जो है किस पे होती है? ज़िंदगी के एक महदूद और मखसूस गोशे पर, एक किनारे पर, एक बात पर, एक ही कहानी पर मरकूज़ हो जाती है, जम जाती है, रुक जाती है। बेटा इसके बाद आपने उर्दू अफसाने की इब्तिदा कब से हुई? ये तकरीबन जो हेडिंग्स हैं, ये जो अभी दूसरी स्लाइड चल रही है, तकरीबन 8 स्लाइड्स हैं, ये 8 से 9 स्लाइड्स हैं, इसलिए गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आती रहेगी। इसके बाद बेटा देखिए उर्दू अफसाने की इब्तिदा कब हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेटा उर्दू अफसाने जो है, अफसाना निगारी की इब्तिदा 20वीं सदी में हुई, और उर्दू ज़बान का जो पहला अफसाना है वो अनमोल रतन, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने 1905 में लिखा। इसके बाद उर्दू अफसाने के बानियों में दो नुमाया नाम नजर आते हैं, एक मुंशी प्रेमचंद और दूसरे
سجاد حیدر یلدرم. اس کے بعد بعض لوگ جو ہے راشد الخیری اور سلطان حیدر جوش کو بھی افسانے کے بانیوں میں شمار کرتے ہیں. اچھا بیٹا، اس میں اس صنف نثر کی موجودہ ادبی اور فنی روایت پر انگریزی افسانوں کی گہری چھاپ نمایاں ہے، کیونکہ انگریزی جو افسانے ہیں ان کی تراجم کیے گئے ہیں، اس لیے اس میں جو ادبی اور فنی روایت ہے اس میں انگریزی افسانوں میں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں. بیٹا آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے، ذرا غور سے سنیے کہ اس میں ہے تو یہ 8 نمبر کا سوال ہے، لیکن اس کی تقریباً جو ہے نا وہ 12 ہیڈنگس ہیں. سب سے پہلی بات جو کرتے ہیں وہ تو افسانے کی تعریف. دوسری بات بیٹا اردو افسانے کی ابتدا کیسے ہوئی. اس میں دیکھیں 2 بانیوں کے نام ہیں، ایک ہے منشی پریم چند اور دوسرا جو ہے وہ سجاد حیدر یلدرم. تو اس کے بعد ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تھوڑا سا کہ منشی پریم چند کا دور، ان کا جو دور گزرا ہے وہ کیسے تھا. اس کے بعد ہم سجاد حیدر یلدرم ان کے بارے میں پڑھیں گے، انہوں نے کون سی کتابیں لکھی اور ترکی زبان سے بہت ہی اس میں ماہر تھے اور اس کے تراجم کیے. اور اس کے بعد پھر تراجم کا دور آیا، ترجمے کس کس زبانوں میں ترجمے کیے گئے اردو میں. پھر اس کے بعد جو ہے نا 10 افسانوں کو جمع کر کے ایک کتاب بنائی گئی تھی، اس کا نام تھا انگارے. لیکن اس میں کیا کیا تھا، کیونکہ چائنیز زبان، فرانسیسی، جاپانی، امریکی، رشیز، ان تمام زبانوں کی جو ہے نا زبانوں میں جو افسانے تھے ان کی زبانوں میں اردو میں ترجمے کیے گئے. تو بعد میں لوگوں نے اپنے افسانوں میں ان کے کلچر کو اور ان فحاشی اور عریانیت کو پھیلایا اور ہماری جو مشرقی روایت ہے اس کی بغاوت کی. اس کی وجہ سے جب افسانوں میں یہ لکھا گیا تو انگارے کی تحریک شروع ہوئی اور پوری ملک میں احتجاج وغیرہ ہوئے، وہ ہم پڑھیں گے. پھر ترقی پسند تحریک جو ہے وہ کب سے شروع ہوئی، یہ ہسٹری وائز ہے. جیسے انگارے کی جو تحریک ہے وہ تو 1933 میں شروع ہوئی تھی اور ترقی پسند جو ہے وہ 1936 کے بعد کا جو ہے نا زمانہ تھا. اور پھر 1935 سے 1947 تک یہ جو زمانہ ہے یہ افسانے کے عروج کا زمانہ ہے. اس کے بعد کیا ہمیں پاکستان کے بعد افسانے کی کیا شکل تھی، اس میں کیا کیا باتیں لکھی، لیکن ایسا ایسا جو ہے کچھ مسائل آئے جس کی وجہ سے افسانوں کو تھوڑا سا زوال پذیر ہونا ہوا. تو 1955 میں جو ہے زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا. پھر 1960 میں ایک نئے انداز میں جس کو ہم کہتے ہیں علامتی افسانہ، اس میں انہوں نے جو ہے لکھنا شروع کیا. پھر دور جدید شروع ہوا، اس کے افسانہ نگاروں میں جو ہے ٹیکنیکل کی باتیں ہیں، ٹیکنالوجی کی باتیں ہیں، سائنس کی باتیں ہیں. پھر اس کا فیوچر کیسا ہوگا، یہ تمام باتیں بیٹا اگر آپ نے ہیڈنگس یاد کر لی ہیں تو 2 3 لائنیں بھی اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور یاد بھی ہو جائے گا. اس کے بعد بیٹا منشی پریم چند، اس میں ہم نے 3 4 باتیں سمجھنی ہیں کہ منشی پریم چند انہوں نے انمول رتن ان کا پہلا افسانہ ہے 1905 میں. دوسری بات دیکھیں گے کہ بہت سے جو نقاد ہیں وہ ان کو اردو کا جو پہلا افسانہ نگار سمجھتے ہیں. تیسری بات، کیونکہ 1906 میں آپ کو پتا ہے بیٹا مسلم لیگ بنی اور تقسیم بنگال وغیرہ 1905 میں ہوا، تو اس میں انہوں نے کیا کیا، معاشرے کے اندر جو مثبت پہلو ہے ان کو اجاگر کر کے معاشرے کو آزادی کی راہ دکھلائی. کیونکہ انگریز جو ہے وہ ہم پر قابض تھے، تو ہم کیسے آزاد ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک اہم بات جو کی وہ حقیقت نگاری کا بڑا لحاظ رکھا، اور ان کا جو وہ جو افسانہ ہے کفن، اس کی وجہ سے ان کو کافی جو ہے ان کا عروج پر پہنچے. ان کے فن کا جو نقطہ عروج ہے وہ ان کا افسانہ کفن ہے. یہ تمام باتیں تھوڑی سی لکھیں گے، آپ کے ذہن میں بھی آ گئی ہوں گی. اس کے بعد دوسرے جو ہے سجاد حیدر یلدرم، ان کے بارے میں پڑھیں گے. ایک بات تو ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ بھائی ان کو ترکی زبان سے بڑا لگاؤ تھا، تو ترکی زبان ان کو آتی بھی تھی، اس لیے انہوں نے کیا کیا،
افسانوں میں جو ترکی کے جو بہت سے خیالات اور اسالیب اسلوب ان کے افسانوں میں نظر آتے ہیں، اور انہوں نے ویسے جو شروع کیا افسانہ نگاری کا آغاز جو ہے وہ تو 1903 میں شروع کر دیا تھا، لیکن انہوں نے جو ترکی زبان کے جو ترجمے ہیں، ترکی زبان کے جو افسانے تھے اس کے ترجمے انہوں نے کیے، اور سب سے پہلے جو ان کا افسانہ ان کا تو 1905 میں انمول رتن شائع ہوا تھا، اور ان کا 1911 میں شائع ہوا تھا جس کا نام تھا خیالستان، بس یہ خیالستان کا نام یاد رکھنا ہے۔ اور بعض نقاد جیسے ان کو پہلے افسانہ نگار کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی لکھنا ہے کہ بعض نقاد جو ہیں وہ ان کو اردو کا پہلا افسانہ نگار قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بہترین شاہکار کون سے ہیں؟ جیسے ان کا جو ہے کفن ہے، ان کا خالستان اور گلستان، صحبت ناجنس اور نکاح ثانی، یہ بہترین شاہکار ہیں ان کے۔ اس کے بعد 1930 میں تراجم کا دور شروع ہوا۔ اس میں کیا ہوا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی اردو افسانوں میں۔ افسانہ نگار ہیں انہوں نے امریکی، روسی، چائنی، عربی، فرانسیسی اور جاپانی زبانوں کے افسانوں کے اردو میں ترجمے کیے۔ یہ تراجم کا دور تھا 1930 میں۔ اس سے فائدہ کیا ہوا کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے کلچر کے بارے میں اور ان کی جو ثقافت کی جو روشن اور تاریخ پہلوؤں سے واقفیت ہوئی، اچھی باتیں اور بری باتیں۔ اس طرح افسانہ کو ایک حقیقت نگاری کا پیکر بنایا گیا، حقیقت بتاتے ہیں، یہ واضح کرتے ہیں، تمام پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انگارے کی تحریک شروع ہوئی۔ 1933 میں 10 افسانوں پر مشتمل ایک کتاب انگارے شائع ہوئی۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں مغرب کی جو فحاشی اور عریانیت اور معاشرے کی جو مشرقی روایت ہے اس کے خلاف کھلی بغاوت تھی۔ اس کی وجہ سے ملک بھر میں احتجاج ہوئے، اور جسے انگارے کی تحریک کہلایا گیا۔ اور ان کے لکھنے والے کون کون سے ہیں؟ سجاد ظہیر، احمد علی، دین محمد تاثیر اور محمود الظفر وغیرہ یہ شامل ہیں، یہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آگے ہم نے جو لکھنا ہے وہ ہے ترقی پسند تحریک، وہ 1936 میں۔ بیٹا یہ تمام ہسٹری ہم نے یاد کرنی ہے۔ تراجم کا دور جو ہے وہ 1930 میں ہوا، اور انگارے کی جو تحریک ہے وہ 1933 اور یہ 1936 میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑتی ہے۔ اور یہ تحریک سوشلزم سے متاثر تھی، معاشرے سے، سوشل سے اس سے متاثر تھی، اور اس میں جو معاشرے کے اندر عدم مساوات، عدل و انصاف وغیرہ نہیں تھا معاشرے کے اندر، ان افسانوں کا وہ موضوع بنے۔ اور اس تحریک میں سجاد ظہیر، ممتاز احمد مفتی، حاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، غلام عباس، شوکت صدیقی، کشن چندر، رنجندر سنگھ بیدی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ لیکن حقیقت نگاری کی آڑ میں دو جو خاص نام ہیں، عصمت چغتائی اور سعادت حسن منٹو۔ ابھی جو ہم نے سعادت حسن منٹو کا نیا قانون جو افسانہ پڑھا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے افسانوں میں عریانی اور فحاشی، بری باتیں، ان کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بیٹا افسانوں کے جو عروج کا جو زمانہ ہے وہ 1935 سے لے کر 1947 تک، یہ جو زمانہ ہے یہ افسانے کا جو ہے عروج کا زمانہ ہے، اور اس میں نئے نئے تجربے کیے گئے اور انفرادیت اور رنگ رنگی کا ممتاز مقام حاصل ہوا کیا افسانہ نے۔ اور یہ دور جو ہے افسانے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، ایک منزل مقصود تک پہنچنے کا سنگ میل۔ سنگ اصل میں سنگ میل کسے کہتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ ہم جب سفر کرتے ہیں تو راستے میں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر اس طرح جو بڑے سے پتھر لگے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے پر، سنگ تو پتھر کو بولتے ہیں، اور میل کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ منزل بتایا، یہاں پہ کنایا ہے منزل کہ حیدرآباد اتنے کلومیٹر بعد آنے والا ہے، اور دوسرا جو ہے اتنا ہے کلومیٹر کا جو لکھا ہوتا ہے، اصل تو وہ سنگی میل، منزل کنایا ہے منزل کسی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد قیام پاکستان کی بات کیا ہوا؟ اس میں بہت اہم بات ہے کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو بہت سے فسادات پھوٹ پڑے، اور اب جو ہے جس کا اثر دوسری چیزوں کی طرح افسانہ نگاری پر بھی پڑا، تو افسانہ نگاروں نے بھی اپنے افسانوں میں ان کو موضوعات بنایا، ان فسادات کو لکھنا شروع کر دیا، اور تقسیم ہند کے ساتھ ہی لوگوں کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ جیسے ہی پاکستان بنا، ہند جو نا تقسیم ہوا تو بہت سے مسائل ہوئے، اور
افسانہ نگاروں نے کیا ان مسائل کو اپنا موضوع بنا کر افسانے لکھے، منظر عام پر لائے۔ اس کے بعد علامتی افسانہ نگاری 1955 تک جو ہے یہ تو ترقی پسند تحریک کا زوال شروع ہو گیا۔ 1955 میں جو ترقی پسند جو تحریک تھی ان کا زوال ہونا شروع ہو گیا۔ ایسا ایسا وہ دنیا سے جب جا رہے ہیں اور نئے لوگ اس پر اتنی محنت نہیں کر رہے تھے افسانوں میں، تو آہستہ آہستہ جو ہے نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ ترقی پسند جو ہے نا وہ تو 1936 میں، اس کے بعد جو ہے نا جب عروج شروع ہوا 45 تک، لیکن 55 میں جو ہے یہ جو ترقی پسند تحریک تھی اس کا زوال ہونا شروع ہو گیا۔ 1960 میں اس کے بعد جو آنے والے جو افسانہ نگار ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ ترقی پسند کی جو زوال ہو رہا ہے تو ہمیں اس میں کچھ تبدیلی لانی ہونی چاہیے، انہوں نے تبدیلی شروع کر دی۔ اس میں تبدیلی لائی، کیا کیا؟ اپنا انداز تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور افسانہ نگاروں نے اپنی بات کو دوسرے رنگ میں یا ظاہری کسی چیز میں، کسی علامت میں عوام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اردو افسانے میں علامت نگاری کا آغاز انتظار حسین نے کیا، یعنی ایک بات جو ہے نا، جو بات وہ خود کہنا چاہ رہے ہیں وہ کسی اور کی کہانی میں وہ کیا جی۔ انتظار حسین کے علاوہ افسانوں میں علامت نگاری شامل کرنے والوں میں ممتاز مفتی، شفیق الرحمان، سعادت حسن منٹو، احمد ندیم قاسمی اور اشفاق احمد، یہ جو ہے قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ دور جدید کے افسانہ نگار، اس میں جب ٹیکنالوجی ہمارے جو ہے نا اس دور میں آئی اور ہمارے جو مسائل کے ساتھ جو نیو جو ہے نا ٹیکنالوجی وغیرہ آئی، تو اس کا فائدہ جب ہوا تو ان فائدے کا جب اس کے تجربات وغیرہ ہوئے، مشاہدات ہوئے، تو انہوں نے اپنے افسانوں میں اس کو ذکر کیا۔ اس میں کون کون ہیں؟ آغا بابر، احسن فاروقی، نوید انجم، مسعود مفتی، نسیم درانی، ارشد صدیقی، یونس جاوید، مستنصر حسین تارڑ، بانو قدسیہ، الطاف فاطمہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد افسانہ نگاری کا مستقبل وہ کیسا ہے، اس میں بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اردو کے جو جدید تر افسانوں میں رچاؤ اور گہرائی پیدا ہو رہی ہے۔ جو جدید افسانہ نگار ہیں اس میں گہرائی پیدا ہو رہی ہے، رچاؤ پیدا ہو رہا ہے، ٹھہراؤ ہے اور ترقی ان کو ہو رہی ہے۔ تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مستقبل میں، فیوچر میں جدید تر افسانہ نگاروں سے امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں، ان کو امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ہے نا ضرور دن دگنی اور رات چگنی جو ہے ترقی کرے گا۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں افسانہ نگاروں کا مستقبل بہت زیادہ روشن نظر آ رہا ہے۔ اردو ادب کی دو اصناف، دو قسمیں، ایک غزل اور دوسری جو صنف افسانہ، یہ دونوں جو ہے ان کو کبھی زوال نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ یہ ضرور ترقی کریں گے اور ان کو کبھی جو ہے زوال نہیں آئے گا۔ بیٹا یہ تمام باتیں آپ کے افسانہ نگاری کے جو سوال ہے اس میں آپ نے لکھنی ہوں گی۔ تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اگر بعد میں آپ بہتر ہے کہ اسکرین شاٹ لے کے اس کو آپ لازمی اپنی کاپی میں لکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ایسے واضح جو ہے آپ کو اکثر بکس میں نہیں ملیں گی۔ ہم نے اس میں جو اسٹار لگائے ہیں ان کے کچھ کسی کے 3 پوائنٹ ہیں اور کسی کی جو ہے 5 پوائنٹ بھی ہیں، کسی کے 4 پوائنٹ ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہم نے واضح کی ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک آسان چیز آپ تک پیش کی جائے، لیکن یاد کرنا وہ آپ کا کام ہے، آپ نے محنت کرنی ہے۔ یہ سوال تھا بیٹا اردو افسانے کی مختصر تاریخ ارتقاء، ترقی کی تاریخ ہے مختصر وہ بیان کرنی ہے، اور یہ آج ہم نے پڑھا اردو افسانہ نگاری کا تاریخ ارتقاء۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے جو اہم بات پڑھی نیا قانون پڑھا ہم نے، تھوڑا سا جو ہے نا آج کے سبق تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہوئے ختم کرتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے جو ہے نا اس میں پڑھا نیا قانون۔ اس کے بعد اس کے مصنف سعادت حسن منٹو کے بہترین افسانوں سے لیا گیا ہے۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی سرگزشتے اسیر، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار اور منٹو کے بہترین افسانے۔ نیا قانون کا خلاصہ آپ کے سامنے، اور جو خالی جگہ بورڈ کے پیپر میں آتی رہتی ہیں یا آ سکتی ہیں
اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اردو افسانہ نگاری کا تاریخی ارتقا، اس قسم کا سوال آتا ہے، افسانے کی تعریف بیان کی گئی۔ نمبر 2، اردو افسانے کی ابتدا بتائی گئی۔ نمبر 3، منشی پریم چند کا دور۔ نمبر 4، منشی پریم چند کا دور، یہ ہو گیا۔ پھر سجاد حیدر یلدرم کا دور، تراجم کا دور، انگارے کی تحریک، اس کے بعد ترقی پسند تحریک، اور اس کے ساتھ ہی افسانے کے جو عروج کا جو زمانہ ہے وہ کب کا ہے، اور افسانہ قیام میں پاکستان کے بعد اس کے بارے میں، علامتی افسانہ نگاری کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد دور جدید کے افسانہ نگار، افسانہ نگاری کا مستقبل، یہ تمام چیزیں۔ اچھا بیٹا، یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ چیزیں کچھ جو آپ کو پتا ہے کہ بھائی ریڈیوس ہو رہا ہے، صرف یہ چیپٹر آئیں گے، باقی تمام کی تمام ریڈیوس ہو چکا ہے، جو ہائی لائٹ ہوا ہے بہت ہی کم ہوا ہے۔ جیسے نیا قانون آپ نے آج ہم نے پڑھا ہے بیٹا، آپ یقین کیجئے 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 10 ایئر میں ایک سال میں شاید نہ آیا ہو، 2 سالوں میں، باقی ہر سال نیا قانون کا آج ہم نے جو پڑھا ہے خلاصہ آ رہا ہے، آیا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ چور جو ہے میں نے ویسے ہائی لائٹ جتنے بھی کیے ہوئے ہیں اور ساتھ لکھا بھی ہوا، ان ایئر میں سائنس گروپ میں خاص طور پہ آئے ہوئے ہیں اور آرٹس گروپ میں بھی آئے ہیں۔ یہ تمام چور ہے، ہم سفر ہے، آرام و سکون، سمندر کا دل، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، مولوی عبدالحق، عزم جزم، اسلام میں گداگری کی مذمت، اردو ذریعہ تعلیم، اور حمد نعت، میر تقی میر کی غزل، مرزا اسد اللہ خان غالب، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، یہ 4 غزلیں ہیں، اور منظومات میں سے یہ چیزیں آپ کو بتائی بھی گئی تھی، یہ ہیں جی۔ امید ہے کہ بیٹا آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور محنت سے اس کو یاد بھی کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اسائنمنٹ لازمی بنا کر آپ جو ہے اپنے سینٹر میں ارسال کیجیے گا، ہم چیک کر کے آپ کو انشاءاللہ واپس کر دیں گے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ سکتے ہیں آپ۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔